نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزر کیجیے اچھے طریقے سے درگزر کرنا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 دہرائی جانے والی آیتیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، نہ بڑھا تو اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی جانب جن کو ہم نے نفع دیا. ازواجا منہم، ان میں سے کئی قسمیں ہیں. ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کھا ان پر. واخفض جناحک للمؤمنین، اور بچھا دے اپنے بازو ایمان والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحجر کا آخری رکوع آیات نمبر 85 سے لے کر 88 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل دنیاوی عذاب کے نمونے ہم نے پڑھے. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کیا. اس کے بعد اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا واقعہ ہم نے کل پڑھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیاوی عذاب تھے، ہم نے اس کائنات کو بنایا، ہم ہی بنانے والے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا اس کو ختم فرمائیں گے اور قیامت کا دن بھی آنے والا ہے. اور اصل فیصلہ تو اسی دن ہوگا جس کو یوم الفصل کہتے ہیں، فیصلے کا دن کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں. جزا و سزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. اصل تو فیصلہ اسی دن ہونا ہے.
اور پھر اگلی دو آیتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے یہ ساری کائنات حق کے ساتھ بنائی ہے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنائی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی پوری کائنات کا خالق بھی ہے، وہی پوری کائنات کا مالک بھی ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، یہ آسمانیں اور یہ زمین ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کائنات کی تخلیق ہم نے حق کے ساتھ کی ہے اور اللہ ہی ان کا سچا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احقاف میں سوال کرتے ہیں، اسی طرح ایک اور سورت میں بھی کہ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ ساری کائنات تو میں نے بنائی، کوئی ایسی جگہ بھی تو دکھاؤ جو کسی اور نے بنائی ہو۔ کسی پتھر کے ٹکڑے پہ ہاتھ رکھ کر تو کہو کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے۔ کسی ریت کے ذرے پر ہاتھ رکھ کر کہو نہ کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے۔ کسی پانی کے قطرے یا درخت کے پتے پر ہاتھ رکھو، جب ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کائنات کا کسی نے نہیں بنایا، جب ایک ریگستان کا ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں سے ایک پتھر کا ٹکڑا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، تو پھر پوری کائنات پہ امر چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ ساری کائنات اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا کی، حق کو بتانے اور سمجھانے کے لیے پیدا کی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، جیسے یہ کائنات بن گئی اور تم نے دیکھ لی، اگلی بات بھی سنو، بے شک قیامت بھی آنے والی ہے۔ یہی آسمان پھر توڑ دیے جائیں گے، زمین کو کوٹ کوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ آخری سپارے میں اللہ کیا نقشہ پیش کرتے ہیں؟ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، کہیں فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیوں نہ پھٹے رب کا امر جو آ گیا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کی حالت بھی بدل دی جائے گی۔ اذا دکت الارض دکا دکا، کوٹ کوٹ کر اس کو برابر کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، ستاروں کو گرا دیا جائے گا، قبروں کو کھیڑ دیا جائے گا، اعمال ناموں کو کھول دیا جائے گا، سارے انسانوں کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بالکل وہ قیامت آنے والی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، لوگو وہ آ رہا ہے زلزلہ اور اس کے بعد پیچھے دوسری بھی آ رہی ہے، یعنی پہلا نفخہ جو اس کے ساتھ لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں والے بھی ڈر جائیں گے، زمین والے بھی ڈر جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور ایسی ہولناک حالت ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، سارے ننگے جا رہے ہوں گے لیکن آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کسی کو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الساعۃ لآتیہ، قیامت بھی آنے والی ہے۔
فاصفح الصفح الجمیل، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے تو میرے محبوب معاف کر دیجئے، قیامت بھی تو آنے والی ہے نا، کوئی فیصلے وہاں بھی تو ہوں گے نا، اس لیے اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے فاصفح الصفح الجمیل، معاف کر دیجئے، اور جب تم درگزر کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت تمہارے لیے تمہارے حق میں کر دے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب خلاق، خوب پیدا کرنے والا ہے، خالق پیدا کرنے والا، خلاق مبالغے کا صیغہ ہے، پوری کائنات کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، خلاق العلیم۔ اگر اس نے جبرائیل کو بنایا ہے تو چیونٹی اور ذرے کو بھی اسی نے بنایا ہے، بڑے بڑے آسمانوں کو بنایا ہے، پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ پوری کائنات کا خالق صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ساری کائنات والے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اوے لوگوں ایک مثال اللہ بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، جن کو اللہ کے علاوہ لوگ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ سر ہم بنا لیں گے، چلو پر تم بنا لو، ٹانگیں تم بنا لو، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کیوں نہ اکٹھی ہو جائے، مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت کسی کے اندر کوئی نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر اللہ کی بنی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ لے کر چلی جائے، لا يستنقذوه منہ، اس سے واپس چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اوے مانگنے والو، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے والو تم بھی کمزور ہو، جن سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، ساری کائنات کا خلاق عالم، پورے جہان کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، سبحان اللہ۔ اور آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، لوگ کہتے ہیں، آپ کے مخالفین کہتے ہیں حضور کے پاس کیا ہے، ان کے ماننے والوں کے پاس کیا ہے، پیٹ پہ پتھر ہے، کھانے کے لیے روٹی میسر کوئی نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس میسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا پتا، ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اس سے بڑی اور دولت ہی کوئی نہیں رب کے خزانوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے، جواب میں کہو ہمیں اللہ نے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی سبعا من المثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو سورۃ الفاتحہ کی آیتیں ہیں، جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دہرائی جاتی ہیں۔ یہ عظمت والی سورت، یہ شان والی سورت ہم نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی، میرے محبوب ہم نے یہ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کون سی نعمت ہوگی، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نعمت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو، ہم اپنے اللہ کی تقسیم پر بڑے خوش ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، جہال کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے۔ ان المال
وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ وَإِنَّ الْمَالَ، یہ جو مال ہے یہ تو ان قریب سیفنی، وَإِنَّ الْمَالَ سیفنی عن قریب وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، یہ جو مال و پیسہ ہے یہ تو ان قریب فنا ہو جائے گا، اور یہ جو علم ہے یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، سبحان اللہ، اس کو کوئی فنا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ کہنے لگے ایک حافظ صاحب کے پاس روٹی نہیں تھی، بھوک لگی، دکاندار کے پاس گئے، اس نے کہا میں تجھے ایک سورت سناتا ہوں تو مجھے روٹی دے دے۔ انہوں نے کہا جاب سورت کا بچہ، سورت سے روٹی ملتی ہے؟ یہاں تو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا پیسے تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے جناب کہا نہیں۔ ایک زرگر بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس بڑے قیمتی سونا جواہرات پڑے تھے، اس نے کہا حافظ صاحب ادھر آؤ، ایک آیت پڑھو اور میری دکان سے جتنا مرضی سونا اٹھا کر چلے جاؤ۔ جس کو قدر ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی دولت اور کتنا بڑا خزانہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ میرے محبوب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کو کہو میرے پاس قرآن ہے، سبحان اللہ، میرے پاس کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا، اس سے بڑی اور کیا دولت ہوگی؟ بے شک۔ ایک مثال دیے، فرمایا کہ جیسے ایک ماں ہو نا، اس کے 5 بیٹے ہوں، ہر بیٹے کی شادی پر ماں کو تو خوشی ہوتی ہے، وہ خرچہ کرتی ہے، اپنا زیور بچا کے رکھا ہوتا ہے وہ لگاتی ہے، اور آخری اور چھوٹا بیٹا آتا ہے نا، جو کچھ ہوتا ہے سارا ہی لگا دیتی ہے، کہتی ہے اس کے بعد اب میرا کون ہے جس کے لیے میں کچھ بچا کر رکھوں؟ اللہ فرماتے میرے محبوب ہم نے تورات بھی دی، ہم نے انجیل بھی دی، صحیفے بھی دیے، سب سے آخری اور سب سے پیارا آیا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو قرآن عظیم عطا فرما دیا۔ مفسرین بعض فرماتے ہیں والقرآن العظیم میں واو تفسیریہ ہے، 7 آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ، یہ نہیں قرآن عظیم، یہ سورۃ الفاتحہ ہی قرآن عظیم ہے، ام الکتاب ہے، یہ اساس الکتاب ہے، یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر کون سے مضمون ہوں گے؟ فرمایا جیسے سورۃ الفاتحہ میں، سبحان اللہ۔ جیسے ایک آدمی کاروبار کرتا ہے نا، اس کے پاس گودام بھرے ہوئے ہیں گندم کے، بندہ جاتا ہے جی کیسے آپ کے پاس گندم ہے؟ ایک مٹھی بھر کے جاتا ہے جی ایسی ہے۔ اب اس ایک مٹھی کو دیکھ کر پورے گوداموں کا سودا ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھے قرآن میں کیا بیان ہوا ہے؟ کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لو، جو سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوا یہی پورے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، احکامات بھی ہیں، ماننے والوں کے حالات بھی ہیں اور نہ ماننے والوں کے حالات بھی ہیں، یہی پورے قرآن میں بیان ہوا اور یہ سارے سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، میرے محبوب اپنی نگاہوں کو ان لوگوں کی طرف مت اٹھائیں جن کو ہم نے دنیا کا نفع دے رکھا ہے، جس کو اللہ نے قرآن دے رکھا ہے اس کو لالچ نہیں کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے رکھا ہے دنیا داروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، خوددار بن کر رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ پر پتھر تو باندھ لے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ہم نے جو لوگوں کو مال دے رکھا ہے آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھے بھی نہیں ان کی طرف۔ کوئی کتنی عمدہ گاڑی پہ آتا ہے، کتنی عمدہ کوٹھی پہ رہتا ہے، آپ کہو ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، سبحان اللہ، ہمیں اللہ نے قرآن دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن سے غنی نہیں ہوا وہ ہم سے نہیں ہے۔ فرمایا قرآن پاک مل گیا تو یہ سب سے بڑی، باقی یہ ہے اللہ کا وعدہ ہے قرآن پڑھنے والا بھوکا کبھی نہیں مرتا۔ جو اللہ جنگل کے درندوں کو کھلاتا ہے، جنگل کے جانوروں کو کھلاتا ہے، وہ قرآن پاک والوں کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ ماشاءاللہ زیادہ ہی کھلاتا ہے۔ آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا، ہمیشہ جو مرا ہے زیادہ کھا کے ہی مرا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اس
اس لیے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. ابھی کل پرسوں ادھر بھائی اسماعیل کی دکان پہ میں گیا تو کہنے لگا جی کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا پریشان اس لیے ہوں کہ اس دن ایک بندے نے کھانے کی دعوت دی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی یاد آ رہا ہے کہ یہ آج والا دن تو ایک اور بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. اب پریشان اس لیے ہوں کہ کس سے معذرت کروں. کھانا کی طرف دونوں طرف دعوت آئی ہوئی ہے اور دن ایک ہے. اب بندہ جائے تو کس کے پاس جائے، تو معذرت کرے تو کس کے پاس. میں کہتا ہے بھائی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کھانا نہیں مل رہا اور آپ پریشان ہیں کہ کھانا زیادہ ہو گیا، کھائے کہاں سے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن پاک کی برکت ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کھا میرے محبوب ان پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً نہیں ان کی طرف دیکھتے تھے، نہ غم کھاتے تھے. یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے، یہ اصل میں تو سبق امت کے لیے. لا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازو جھکا لے ایمان والوں کے لیے. یعنی محبتیں پیدا کر تو ایمان والوں کے لیے پیدا کر، ایمان والوں کے لیے میرے محبوب قربان ہو جا. آخری بات، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سرداران قریش بیٹھے تھے نا، حضور نے تھوڑا سا چہرہ پھیرا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی طرف میرے محبوب توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس غریب کی طرف توجہ کرو. وقف جناحک للمؤمنین. اللہ تعالیٰ